السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بات چل رہی تھی پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 24 گھنٹے کی زندگی کی کہ پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کس وقت کیا عمل کرتے تھے اور کون سی دعا پڑھا کرتے تھے۔ پچھلی 3 ویڈیو میں عشاء کے بعد کے معمولات کا تذکرہ کیا تھا۔ اس ویڈیو میں بھی عشاء کے بعد کے معمولات کا تذکرہ کریں گے۔ عشاء کے بعد چونکہ آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے متعلق بات کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دائیں کروٹ پر لیٹنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو بھی دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم دیا ہے۔ دائیں کروٹ پر لیٹنا یہ صحت کے لیے مفید ہے۔ پیٹ کے بل سونا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سونے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں ایک شخص کے پاس سے گزرے جو پیٹ کے بل سویا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پیر سے ٹھوکر ماری اور فرمایا قم وقعد فإنها نومۃ جہنمیۃ، اٹھ بیٹھ جا، یہ کیفیت جہنمیوں کے سونے کی ہے۔ کوشش کریں کہ پیٹ کے بل نہ لیٹیں، البتہ کسی ضرورت یا مشکل کی وجہ سے پیٹ کے بل سونا پڑ جائے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ ایک سچے اور پکے مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کا دل کینہ اور حسد سے پاک رہے۔ یہ مومن کی بہت بڑی صفت ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اہل جنت کی صفات میں سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو اس کی تعلیم دی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنتی ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سوچا کہ ان کی وہ کون سی صفت ہے جس کی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری سنا دی۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کے ہاں مہمان بن کر ٹھہرے تو کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، تو آخر ان سے پوچھا کہ آپ کون سا خصوصی عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت سنائی گئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے کسی قسم کا کوئی کھوٹ نہیں رکھتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو کوئی نعمت دے رکھی ہو اس پر حسد نہیں کرتا۔ بس یہ 2 صفات ہیں میرے اندر، اس کے علاوہ اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان 2 صفات کی وجہ سے اس صحابی کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ صفات اپنانا چاہیے۔ رات کو سوتے وقت تہجد کی نیت کر کے سونا چاہیے۔ اگر اللہ کی طرف سے توفیق مل گئی تو بڑے نصیب کی بات ہے، لیکن اگر آنکھ نہیں کھلی تو اس صورت میں آپ نے جو تہجد کی نیت کی تھی اس پر آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے جو شخص بستر پر آئے اور اس کی یہ نیت ہو کہ صبح اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھوں گا، پھر اس پر نیند کا غلبہ ایسا ہوا کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی، تو جس عمل کی اس نے نیت کی تھی، نیت کرنے پر اسے اس کا ثواب ملے گا اور اس کی نیند رب کی جانب سے اس پر انعام ہوگی۔ بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہر وقت برس رہا ہے، لیکن کچھ خاص مواقع ایسے ہیں جن میں فضل طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
उनमें से एक मौका ये भी है कि जब आप मुर्ग़ की आवाज़ सुनें तो उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह का फ़ज़ल तलब करें। हदीस में आया है, जब तुम रात में किसी वक्त मुर्ग़ की आवाज़ सुनो तो इस मौके पर अल्लाह ताला से उसका फ़ज़ल मांगा करो, इसलिए कि बेशक वो फ़रिश्तों को देख लेता है, इस हदीस से मालूम हुआ कि मुर्ग़ की आवाज़ फ़रिश्तों के आने की ख़बर देती है और फ़रिश्तों की तशरीफ़ आवरी बिलाशुबा रहमत और खैर व बरकत का बायस हुआ करती है। इसलिए इस मौके पर अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम का सवाल करना चाहिए और ये दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक, ऐ अल्लाह मैं आपसे आपके फ़ज़ल का सवाल करता हूँ। अगर रात में किसी वक्त आँख खुल गई या किसी ज़रूरत के ताब आप बाहर निकले हैं, पानी पीने के लिए या बशरी तकाज़े के लिए उठे हैं, तो इस दौरान कुत्तों की आवाज़ या गधे की आवाज़ सुनाई दे तो उस वक़्त आप अल्लाह ताला की पनाह तलब करें और पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, रात में जिस वक़्त तुम कुत्तों के भौंकने या गधों के रींकने की आवाज़ सुनो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि ये दोनों वो चीज़ें देख सकते हैं जो तुम नहीं देख सकते। रात के अंधेरे में आसमान से आफ़ात व बलियात, शयातीन व जिन्नात उतरते हैं और अल्लाह ताला की कुछ मखलूक़ात ऐसी हैं जिनको ये चीज़ें नज़र आती हैं। इसलिए जब जानवरों में कुत्तों के भौंकने और गधों के रींकने की आवाज़ सुनाई दे तो समझ लें कि कोई बला नज़र आई है इनको, इसलिए उसी वक्त अल्लाह ताला की पनाह मांगें। इस तरह की अगर हमारी इस्लामी इस्लाही अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल अब्दुल शकूर हनफी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।